اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں کچھ کردار ایسے بھی ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عشق اہل بیت میں ایسی لازوال داستان رقم کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر مطالعہ کیا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور دین اسلام کو بچانے کے لیے ان کی قربانی دیکھ کر جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک کردار کا نام ہے جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل کی اسپیشل سیریز اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ اکثر یہ بات زبان عام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے رہنے والوں نے خطوط لکھ کر بلایا اور ساتھ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور رفقا کے ہمراہ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ میرا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد اہل علم حضرات کے سامنے کوفہ میں رہنے والے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابعین کا ذکر بھی موضوع سخن رہے گا، جنہوں نے اپنی جانوں کو اولاد پیغمبر کا صدقہ سمجھ کر قربان کیا اور نسل آدم کے نام ایک پیغام چھوڑ گئے کہ ہم ہیں وہ شیعیان علی کہ جن کا ذکر تا قیامت کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کا پورا نام ابو حجل مسلم ابن اوسجہ الاسدی ہے۔ آپ کا تعلق کوفہ میں مقیم قبیلہ بنی اسد سے تھا اور ابو حجل آپ کی کنیت ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے آپ کی گہری دوستی کی ایک وجہ آپ دونوں کا قبیلہ بنی اسد سے تعلق ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ کی شان میں جہاں کئی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ کی کربلا میں عمر سے منسوب 2 روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ آپ 70 برس کے تھے اور دوسری روایت یہ کہ آپ 86 برس کے ضعیف تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تو مسلم بن اوسجہ نے ان کی ہر طریقے سے بھرپور حمایت کی اور کوفہ میں بسنے والے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت بھی لی۔ مسلم بن اوسجہ جب کوفہ سے باہر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے غرض سے آس پاس کے علاقوں میں بھیجے گئے تو جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا، جس کسی نے بھی ابن اوسجہ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ یہی سمجھے گویا اس نے میری بیعت کی۔ میری بیعت امام حسین علیہ السلام کی بیعت ہے، حسین کی بیعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہے، اور رسول خدا کی بیعت خود اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اپنی خاندانی عادت یعنی مکر و فریب سے امام حسین علیہ السلام کے لبادے میں کوفہ کا حاکم بن کر آیا اور حالات نے کروٹ بدلی تو اس نے اپنے ایک جاسوس جس کا نام تاریخ کی کتب میں ماکل بتایا جاتا ہے اسے اس کام پر مامور کیا کہ وہ جناب مسلم بن عقیل کی قیام گاہ کا پتہ لگوائے۔ ماکل نے دنیاوی مال و دولت کی خاطر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے حامی بھری۔ اس ملعون نے اسی رات مسجد کوفہ میں عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ کر عبادت کے بہانے لوگوں کا جائزہ لینے لگ گیا۔ اس زمانے میں عام طور پر شیعیان علی اپنی کثیر عبادات کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، جو مسجد میں سب سے پہلے آیا کرتے اور سب سے آخر میں باہر نکلا کرتے۔ ماکل نے دیکھا کہ اس کے علاوہ مسجد میں صرف ایک اور شخص ہی رہ گیا ہے جو عبادت میں مصروف عمل ہے، اور وہ شخص تھے جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام۔ اس ملعون کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ عبادت میں مگن شخص ہو نہ ہو کوئی پکا امام علی علیہ السلام کا چاہنے والا اور پیروکار ہوگا۔ چنانچہ اس ملعون نے جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کی نظروں میں خود کو شیعیان علی ثابت کرنے کے لیے 3 سے 4 راتیں یہی عمل دہرایا کہ دیر تک ان کے ساتھ ساتھ خود بھی عبادت میں مصروف رہتا، اور پھر ایک رات مسلم بن اوسجہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مسلم بن اوسجہ کا دیہان
جب اس کی طرف گیا اور اس کے حلیے کو دیکھا تو پوچھا، تم مسافر نظر آتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جس پر اس ملعون نے کہا، میں شام سے آیا ہوں اور مجھے کوفہ ذوالقلہ حمیری نے بھیجا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ مال امام بھی دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کے ساتھ ساتھ ان کی نصرت کروں اور یہ مال ان کی خدمت میں پیش کروں، مگر یہاں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جو مجھے ان کے پاس لے جائے۔ مسلم بن اوسجہ جو کہ ایک شریف صفت انسان تھے اور منافقوں کے مکر و فریب سے ناآشنا تھے، ماکل کی باتوں میں آ گئے اور اس سے کہا، تم بالکل صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے ہو، میں بھی ان کا ایک غلام ہوں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ اور اسے جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام جو کہ عاشقان اہل بیت تھے ان کے گھر لے گئے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ہانی مزج قبیلے کی شاخ بنو مراد کے سردار تھے اور ابن زیاد کے نجس قدم جب کوفہ آئے تو جناب مسلم بن عقیل ان کے گھر قیام کر رہے تھے۔ ماکل نے جناب ہانی کے گھر مسلم بن عقیل سے ملاقات کے بعد تمام معلومات عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو فراہم کی، جس کے نتیجے میں جناب ہانی دھوکے سے اپنے ہی قریبی لوگوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب اس بات کی خبر ملی تو مجبوراً وقت سے پہلے ابن زیاد ملعون کے خلاف قیام کا اعلان کرنا پڑا اور انہوں نے مسلم بن اوسجہ کو جنگ کی تیاری کے لیے قبیلہ مزج اور قبیلہ بنی اسد کا سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ان قبیلوں کو متحد کر کے مدد کو فوراً پہنچیں۔ پر شاید دین اسلام کو ضرورت تھی سرفرازی کی اور وہ اہل بیت اور شیعیان علی علیہ السلام کے خون سے لکھی جانی تھی۔ جناب مسلم بن اوسجہ کی مدد پہنچنے سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد ملعون نے پہلے انہیں قصر دارالامارہ کے مینار سے پھینک کر شہید کروایا اور اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کا سر قلم کیا۔ مسلم بن اوسجہ کے دل پہ یہ بہت گہرا زخم تھا کہ ان کی موجودگی میں بھی وہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو بچا نہ سکے۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر مجبوراً ایک محفوظ گھر میں پناہ لے لی اور کوفہ کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور دوسری جانب ابن زیاد ملعون کا ذہن بھی مسلم بن اوسجہ سے بے خبر امام حسین علیہ السلام کی کوفہ متوقع آمد پر لگ گیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ تاریخ نے لکھنا شروع کیا، پڑھنے والوں نے پڑھا، دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ وہی مسلم بن اوسجہ جو ظلم کے اندھیروں میں کل تک گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، کچھ ہی دن بعد قیامت تک کے لیے عشق کی روشن مثال بننے جا رہے ہیں۔ ایک دن مسلم بن اوسجہ گھر سے کوفہ کے بازار کے لیے نکلے اور کچھ خریدا۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے عزیز دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں تاریخ میں دو روایات پڑھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر مسلم بن اوسجہ سے ملے اور پوچھا، یہ تم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ خبر بھی ہے کہ کیا ہونے جا رہا؟ مسلم نے اپنے ہاتھ میں خریدی ہوئی شیشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بازار اپنی داڑھی کے لیے خضاب لینے آیا تھا اور یہاں آ کر اور لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ سن کر جناب حبیب نے فرمایا، کچھ جانتے بھی ہو یہ جنگ کی تیاری کس کے خلاف ہو رہی؟ حسین ابن علی کے خلاف۔ یہ سننا تھا کہ مسلم نے چونکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا، حسین ابن علی کے خلاف جنگ؟ جناب حبیب نے فرمایا، ہاں، حسین ابن علی کے خلاف جنگ۔ سنا ہے امام حسین علیہ السلام 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں اور فوج اشقیاء نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اعلان کروایا ہے کہ کوفہ میں رہنے والا ہر جواں مرد اپنی تلواریں، نیزے، تیر اور جو کچھ بھی اس کے پاس سامان جنگ ہے لے کر کوفہ سے فوراً کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، اور جس کسی نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور کوفہ میں نظر آیا تو اس کا گھر نظر آتش کر دیا جائے گا اور ان کے گھر کی عزت ہم پر حلال ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ مسلم بن اوسجہ تہش میں آ جاتے ہیں
اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خضاب کی شیشی کو زمین پر مار کر توڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، لگتا ہے اب یہ میری سفید داڑھی خون سے ہی رنگین ہوگی۔ کروڑوں سلام ہوں اصحاب امام حسین علیہ السلام پر۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کی مسلم بن نوسجہ سے بازار کوفہ میں ملاقات ہوتی ہے، تبھی امام حسین علیہ السلام کا قاصد اپنا بھیس بدل کر حبیب ابن مظاہر کا پتہ کرتے کرتے ان تک پہنچتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا وہ خط دیتا ہے جس میں وہ مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور جب مسلم بن نوسجہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ رد عمل میں یہی سب کچھ کہتے ہیں جس کا ذکر پہلی روایت میں ہو چکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم بن نوسجہ اکیلے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوفہ سے کربلا نہیں گئے، بلکہ اپنی زوجہ اور بیٹے کو بھی ہمراہ لیا، اور آپ کا بیٹا بھی کربلا کے شہیدوں میں سے ہے۔ مورخین کے بقول خلف بن مسلم علیہ السلام آپ ہی کا بیٹا تھا۔ جب مسلم بن نوسجہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر چومتے جاتے اور روتے جاتے۔ امام مظلوم نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ پھر مسلم بن نوسجہ کا کردار اس رات سامنے آتا ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد ملعون سے عبادت کے لیے اسی رات کی مہلت مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے اصحاب کو صورتحال سے آگاہ کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ صبح عاشورہ کلمہ گو مسلمہ کیا قیامت برپا کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، کل جنگ یقینی ہے اور یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا تم میں سے جو بھی ساتھ دے گا وہ یقیناً مارا جائے گا، اس لیے تم میں سے جو کوئی بھی جانا چاہتا ہو وہ جا سکتا ہے، میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی جانے سے پہلے یہ خیال رکھتا ہے کہ اس میں تمہاری شرمندگی ہوگی تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت میں تم سب کی شفاعت کا ضامن رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر چراغ بجھا دیا، اور کچھ دیر بعد جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو امام حسین علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ تمام اصحاب باوفا اپنی تلواروں کو اپنی ہی گردن پہ رکھے ہوئے رو رہے اور یہ پیغام دینا چاہ رہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی تلواروں سے ہی اپنی گردن الگ کر لیں۔ جب خاندان بنی ہاشم اپنے عہد وفا کا اظہار امام حسین علیہ السلام سے کر چکے تو جناب مسلم بن نوسجہ نے کچھ تاریخی کلمات ادا کیے۔ اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کو چھوڑ کر یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے اللہ کے حضور کوئی عذر پیش کیا جائے؟ باخدا کبھی نہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے نیزے اور تلوار سے دشمن کو تب تک مارتا رہوں گا جب تک کہ یہ میرے ہاتھوں سے زمین پر گر نہ جائیں، اور پھر جب کچھ ہاتھوں میں نہ رہے گا تو پتھر مارتا رہوں گا۔ باخدا میں آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنے خدا کے دیے ہوئے کام کو سر انجام نہ دے دوں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع نہ کر لوں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے پہلے سے معلوم بھی ہو کہ میں مارا جاؤں گا، میرے لاشے کو آگ لگا کر خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے گا اور مجھے دوبارہ زندہ کر کے یہ کام 70 بار میرے ساتھ ہوگا، تب بھی میں آپ کے دفاع میں لڑ کر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو پھر میں کیوں نہ ایسا کروں کہ صرف ایک بار ہی آپ کی راہ میں مارا جاؤں اور ہمیشہ کی عزت، خوشی اور اعلیٰ مرتبہ میرا مقدر بنے۔ پھر روز عاشور آیا۔ مسلم بن نوسجہ علیہ السلام نے سپاہی یزید پر ایک ایسا تاریخی حملہ کیا کہ پیاس کی شدت اور ضعیفی کے باوجود بھی وہ جوان مرد نظر آئے جو بہادری سے لڑتے ہوئے یہ کہتے جاتے تھے، اگر تم لوگوں کو اشتیاق ہے مجھے جاننے کا تو جان لو کہ میں قبیلہ بنی اسد کا شیر ہوں، اور اگر اپنی ظلم اور بربریت مجھ پر دکھانا چاہتے ہو تو شوق سے دکھاؤ تاکہ تم سیدھے راستے سے بھٹکو اور اپنے خدا کی نافرمانی کرو۔
فوج اشکیا نے مسلم بن نوسجہ علیہ السلام کی دلیرانہ جنگ دیکھی تو چاروں طرف سے ان پر بزدلانہ حملہ کیا۔ زخموں سے چور لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے اور تلوار کا قبضہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا تو اپنی تمام تر قوت جمع کر کے مسلم میدان کربلا سے پتھر اٹھاتے اور مارتے، اور بالآخر خون کے بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہمت جواب دے گئی اور گر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر آپ کے سرانے پہنچے تو جناب مسلم خون میں غلطان تھے اور اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، مسلم میرے بھائی، تمہارا قتل ہونا مجھ پر بہت بھاری ہے، لیکن میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مسلم بن نوسجہ نے کمزور سی آواز میں کہا، خداوند متعال تمہیں خیر کی بشارت دے۔ جناب حبیب نے کہا، اگر میری شہادت قریب نہ ہوتی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ تم مجھے وصیت کرتے اور جو کچھ تمہارے لیے اہم ہے میں وہ سر انجام دیتا اور دین و قرابت داری کے حوالے سے تمہارا حق ادا کرتا۔ پھر بھی کوئی آخری وصیت اپنی زوجہ اور بیٹے کے لیے ہے تو بتاؤ۔ مسلم بن نوسجہ جو کہ پہلے سے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ امام کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، انہیں چھوڑو حبیب، بس کسی طرح انہیں بچا لو۔ میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے حق میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تمہارے بدن میں جان باقی ہے، خون کے آخری قطرے تک ان کا دفاع کرنا اور کبھی بھی نصرت سے ہاتھ نہ کھینچنا۔ اور یہ کہہ کر شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، خدا آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اے مسلم ابن نوسجہ، اور پھر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کی۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم۔ ترجمہ: مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔